السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حماس نے جو جنگ شروع کی ہوئی تھی یہودی لابی کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، صہیونی طاقتوں کے خلاف، طاغوتی طاقتوں کے خلاف، صہیونی طاغوتی طاقتوں کے خلاف وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے، اور مجھے بڑی مایوسی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف حکمت عملی کوئی نظر نہیں آ رہی، اور جب امداد کی باری آتی ہے اور جب مدد تھوڑی بہت کہیں امید پیدا ہوتی ہے تو فیصلہ کن مارکے کو حماس اور حزب اللہ کے لیڈر جو ہیں وہ اس کو ٹال دیتے ہیں، اور یہی نہیں ہے۔ جبکہ ایران سے مدد مانگی گئی تو ایران نے بھی ان کی مدد کرنے سے انکار اس بیان سے ختم کر دیا کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں لیا، ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ افسوس حد افسوس مجھے طوفہ یاد آتا ہے۔ کسی کو سیڑھی پہ چڑھا کے سیڑھی کھینچ لینا ایک اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات بالکل نہیں ہے۔ ابھی دیکھا جائے تو مجھے صدام حسین کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جب اس نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف ہر طرح کی پلاننگ کی ہوئی ہے، اور ہم امریکن فوجوں کو، ہم اور ان کے اتحادیوں کو، جتنی بھی نیٹو فورسز ہیں ان کو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ اور ہمیں اس نے یہ جنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر آپ بڑی دعوے کرتے ہیں کہ دشمن آپ سے ڈر جائے تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر محاذ قائم ہو جاتا ہے تو پھر ڈرایا اسی وقت جاتا ہے جب آپ دشمن کی جو قوت ہے اس کو ختم کرتے ہیں، جب دشمن کے آپ جس پہ دشمن کو اعتماد ہوتا ہے آپ دشمن کی اعتماد کو ختم کرتے ہیں اور دشمن کی جو خوش فہمی ہے اس کو ختم کرتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب، ورنہ آپ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور آپ کی حکمت عملی بھی کوئی ایسی نہ ہو اور آپ نے کوئی ایسا اسٹریٹجی اور حکمت عملی اور لائحہ عمل پہ عمل کیا ہو کہ جس کے تحت آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، تو آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہوتے ہیں۔ یہ احوال حماس اور حزب اللہ نے کیا کہ جب شمالی کوریا نے ان کی مدد کے لیے کہا کہ جب انہوں نے کہا ہمیں ہتھیار دے دیں ہم اپنی جنگ جیت لیں گے، تو شمالی کوریا نے کہا ہم ان کی مدد کریں گے، ہتھیار دیں گے۔ اس کے علاوہ ایران شروع سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا حماس کو، مگر اب وہ نہیں ان کی مدد کر، یہ بھی بات نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ ایران کو بھی نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف امریکہ شاطر ہے جو کہ ڈبل پالیسی دے رہا ہے، میری بیڑے بھیج دیے، کچھ فوجیوں کی بھیج دی، پریشر بلڈ اپ ہوا، عربوں نے کہا ہماری عزت کا لاج رکھ لو، تو اب کبھی وہ جنگ بندی کا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے عارضی جنگ بندی ہو جائے، کبھی کہتا ہے جنگ بندی نہیں ہوگی، ہر جگہ پہ یو ٹرن منافقتیں اس لیے نظر آتی ہیں کہ میں نے جیسے اپنی پہلی سابقہ ویڈیو میں بتایا کہ سب سے زیادہ فائدہ اس جنگ سے امریکہ اٹھائے گا، کیونکہ اس نے ایک طرف مالی فائدے بھی لینے ہیں، دوسری طرف اپنی ساکھ بھی بحال رکھنی کہ وہ چودھری ہے، اگرچہ وہ قاتل چودھری ہے، کلر ہے اور وہ کس طرح مسلم دنیا کے حکمرانوں کو کبھی اپنے پالیسی سے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت بیوقوف بناتا ہے، کبھی وہ کسی کو تھریٹ دے کے بیوقوف بناتا ہے، اور کبھی وہ اس کا نام کیا ہے بے معنی سے کہیں پہ صحت کے نام پہ کہیں سے بے معنی سے فنڈ دے کے ان کا منہ بند دیتا ہے، مگر یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے آپ بیوقوف بنتی ہیں، اور شیر کے آگے کو جب پکڑنا ہوتا ہے تو بکری کو سامنے لا دیا جاتا ہے یا ہرن کو باندھ دیا جاتا ہے کہیں تاکہ شیر اس کو کھانے کے لیے قید کر لیا جائے۔ یہ احوال ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں، قاہل ہوتے ہیں، ایسے حکمران جو سست ہوتے ہیں، خواب غفلت میں ہوتے ہیں، اخلاقیات سے گرے ہوتے ہیں، جن میں اعلیٰ ذات نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتا ہے اور قوموں کو کس طرح قوموں کے مسائل حل کرنے ہیں، بلکہ وہ تو صرف بے معنی سی امدادیں لے کے بے معنی سے کسی کے وہ قومیں جن کو اپنی پاک ہونے کا پتہ نہیں ہے، جن کو زمین گرانے کے اصول
का तक नहीं पता, खा लिया पी लिया जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार ली। मुसलमान की जो बात मकसदियत होती है, मगर हैरत की बात ये देखें कि मुसलमान हुक्मरान जितने भी हैं ममालिक के, वो गरीब लोगों से मिल के खुशी महसूस कर रहे होते हैं और बड़े अपनी वो फकरे चलवा रहे होते हैं और लोगों की नज़र में वो खुद का कद ऊँचा करना चाहते हैं। मगर इस तरह इंसान की इज्जत और हौसला अफजाई होती है। आज वही जितनी किस्तें ये समेटना चाह रहे थे, आज वो ज़िंदगी में बदल चुकी हैं और उनकी बुज़दिलियाँ, उनकी हमाकतें, उनकी लालचें, खुदगर्जियाँ और उनकी जो पॉलिसी का सोचते हैं वो सबके सामने नज़र आते हैं। तो लिहाजा ये इनको साथ देना पड़ेगा। यूरोप की ग़ुलामी पे रजामंद हुआ तो मुझे तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं, मगर इन मुसलमान हुक्मरानों को साथ देना पड़ेगा जिन्होंने उम्मत मुसलमान की तबाहियाँ अपनी खुदगर्जियों और अपनी बद किरदारियों की वजह से बढ़ा दी और इन्होंने कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया कि जहाँ पे एक मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो सके, उसमें उम्मा दीन का किरदार भी शामिल है। और ये नहीं है। और इस तरह अब देखा जाए तो कितने मजालम कितने सालों से सह रहे थे वो लोग, मगर अभी उनके लीडर, अब ये हमास के और हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं वो क्या लीडर है, मार का फैसला कुन जंग जारी है और गली महल्लों और गली कूचों में ये जंग पहुंच चुकी हुई है और ये चंद गाड़ियां और चंद टैंक तबाह करके कहते हैं हमने बड़ी फतह हासिल कर ली। अगर चाहे इन्होंने अपनी ज़मीन दोज जो वो सुनी को दी हुई है और अचानक से निकल के हमले करते हैं, मगर फिर भी इनके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और फिर भी इनकी जो काफशी और जंग की हिकमत अमली है वो बहुत नाकस नज़र आती है। और यही नहीं है, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि अब फाइनल मार्का कायम होता और हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। एक काफर जो है वो दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए जिसका हर अमल जो है वो दोज़ख की तरफ उठ रहा है, शैतानियत की तरफ उठ रहा है, इंसानियत की तकल्लुक़ात की तरफ उठ रहा है, वो बहादुर है। और वो मुसलमान जिसे अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम जहाद करो और इसके एवज़ हम तुम्हें आज़माएंगे तुम्हारे माल के खौफ से, जानों के खौफ से, औलाद के खौफ से, और तुम्हें ईमान की हरारत होगी। मैं आगे खुद से कोट करूँगा कि अगर तुम्हें ईमान की हरारत होगी तो तुम भी कामयाब होगे। अगर तुम्हें ईमान की हरारत नहीं होगी और तुम भी ख्वाहिश नफ्स का शिकार हो जाओगे, दुनियादार हो जाओगे, तो तुम में और काफरों में फ़र्क नहीं रहेगा, बल्कि तुम काफरों से भी ज़्यादा बेइज्जत होगी। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कि वो अन्ने हैं, मैंने उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो बेहैसियत हो चुके हैं मेरी बारगाह में। फिर मैं कैसे उम्मत की क़यादत का फरीज़ा इन कंधों पर डालूँ जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को पूजा करते हुए, शैतान की तरफदारियाँ करते हुए शैतानियत का लबादा ओढ़ लिया और कहीं ना कहीं मेरे ही अहकामात के ख़िलाफ़ इलाने बगावत कर दिया। और मुआशरे में बजाय इसी के मुखालिफ मुआशरे में मान जाने के नाच गाना, फिल्म इंडस्ट्री को सऊदी अरब में प्रमोट किया जा रहा था, जितने भी ख्वाहिशें हैं उनको मदद किया जा रहा है, इवन बेपर्दी का इंतज़ाम किया जा रहा है, औरतों को यूरोप को खुश करने के लिए औरतों को जॉब दी जा रही हैं, मर्द रो रहे हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही, औरतों को जॉब दी जा रही है, औरत को बेपर्दा किया जा रहा है। और जिस तरह की तमाशबीनियों में और सिनेमाज का आगाज़ कर दिया गया, पानी अगर गंदा हो जाए तो सफाई करना नामुमकिन हो जाती है, अपने जिस्म को साफ़ करना। और जहाँ पे जिस मुक़द्दस सरज़मीन से शर्म हया के चश्मे फूटे हों, जिसके नूर से जग रोशन हो गया हो, ऐसी सरज़मीन के जहाँ पे दरगज़र शख्सियात के कदम मुबारक लगे हो, ऐसी दरगज़र शख्सियात जहाँ भी ईमान की रोशनी फूटती हो, वहाँ के रहने वालों के मक़ीद और हुक्मरानों के दिल में ईमान की हरारत अगर ख़त्म हो गई है, इसमें हैरानगी वाली कोई बात नहीं है। वो भी दौर था जब लोग नंगे होकर खाना काबा का तवाफ़ करते थे और वहाँ पे बुत रख दिए जाते थे और लोगों को ये शऊर नहीं था कि ये किस कदर मुक़द्दस सरज़मीन है और किस कदर मुक़द्दस जगह है जहाँ पे हम
किस तरह की हरकत कर रहे हैं, मगर उनको अल्लाह ने वक्त के साथ सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया और उनके जितने भी जहालत में मबनी तरीके थे वो ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसको कोई इंसानी सोच, कोई इंसानी फ़िलासफ़र, कोई इंसानी मेंटालिटी, थिंकिंग और जितने भी जदीद ट्रेंड है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। इसकी वजह यही है कि अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम ही सबसे बेहतरीन है, और हम अगर उसके निज़ाम के जूं ख़िलाफ़ जाएंगे हम अपनी तबाहियाँ, बर्बादियाँ, ख़राबियाँ उससे समेट लेंगे। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में एक ऐसा स्ट्रक्चर रख दिया है कि जो आप अखलाकी हुस्ना से दूर जाएंगे तो आप अपनी ईमानी ताकतें ख़त्म करेंगे और आप अपना सफ़र करेंगे दोज़ख की तरफ और शैतानियत की तरफ। अगर आप अखलाकी हुस्ना पे कायम रहेंगे और बेहतरीन रहेंगे तो आप सफ़र करेंगे रहमान की तरफ, और यूँ अल्लाह ताला आपको इश्क से भी नवाजेगा और आपको पुख्ते फैसला और पुख्ते अमल भी देगा। मगर अगर आप में ये चीज़ें नहीं हैं और आपने सॉफ्टवेयर शैतान क्या तो अपडेट करवा दिया है तो आपने इधर इस दुनिया में ही जन्नत दोज़ख खरीद लिया है। वो अगर इश्क तो कुफर भी मुसलमानी ना हो तो मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक, ये इकबाल फरमा रहे हैं। और मेरी बेकरारियाँ, मेरी बेताबियाँ मुझे मजबूर कर रही है कि मैं खड़ा होकर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जिस कदर संगीन हालात इधर चल रहे हैं, जिस कदर गज़ा में कत्लो गारत हो रही है और किस कदर बेहिस्सियाँ पाई जाती हैं मुसलमान हुकूमत, अगर मुसलमान को अपनी औसाफ की दिए हुए कानों पे अगर उसके लिए नाकाफ़ी हैं और इसकी वजह यही है उसमें ईमान की रोशनी नहीं है, तो इसी वजह से वो मैदान अमल में नहीं आ पा रहा, और इसके मैदान अमल से दूर जाने की वजह से ही उसे लामतनाही जो है वो खुदा की तरफ से अज़ाबों का भी सामना करना पड़ता है। और ये अल्लाह ताला ने जितने लोगों में अल्लाह ताला की अहकामात जब फाइनल अब शुरू होने जा रहा है, हम क़यामत के बिल्कुल करीब जा चुके हुए हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हमारे सामने है। शाम में जो है वो खाना जंगी और कत्ल गारत और इस तरह एक महाज टाइम की वो भी सबके सामने है। अब फ़लस्तीन अभी बैतुल मक़दस की तरफ ये कहा जा रहा है जनाब वो भी शहीद की जाएगी, क़यामत की निशानी में ये भी होगी, और जो फैसला कुन मार्का होगा। मगर मुझे उम्मत मुसलमान की कोई भी तैयारी नज़र नहीं आती कि वो हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस्तिक़बाल कर सके हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। पूरी दूर भी आना है और किस तरह तबाही होनी है, कहाँ दजाल भी आएगा और किस तरह, और दजाली सिस्टम मैंने अपनी साबिक़ा वीडियो में बताया था कि यही होगा दजाली सिस्टम भी, कि जब आप शैतानियत पे चलेंगे रास्ते पे, शैतानी के रास्ते पे चलेंगे तो यही दजाली सिस्टम है, यही दजाल को वेलकम करना है। आज हम जो है वो इतने में यही सोच चुके हुए हैं कि आज हमारे ख़ानदानी रिश्ते तक तबाह हो चुके हुए हैं, तो ऐसे में हम कैसे मुमकिन है कि हम नेकियों पे कारबंद रहें और अच्छाई की तरफ जाएं। तो लिहाजा आज हमने अपनी कब्रें खुद से खोद रही हैं। यही चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होती है उलमा पे, यही हुक्मरानों पे, मुसलमानों के मुँह पे तो गयार है जिन्हें कोई शऊर और इदराक नहीं है। मगर हमास की जो फाइनल मार्के में जाने के लिए जो कोशिशें और काविशें होती थी वो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रही उनकी, और मुझे तबाहियाँ नज़र आ रही हैं। और जो सिस्टम नज़र आ रहा है कि मुसलमान एक इंसान थप्पड़ मार रहा है और दूसरा भीख मांगे प्लीज़ थप्पड़ ना मारो, अब ये सिलसिला शुरू हो गया। बजाय इसके कि अगले बंदे का हाथ काट देने के, बजाय इसके कि अगले बंदे को ईंट का जवाब पत्थर से दे के उसे ये एहसास कराने दे कि मुझे दर्द नहीं, तो तुम्हें भी दर्द होगी अगर तुम मुझे थप्पड़ मारे। मगर ऐसा नहीं है, बल्कि ये हो रहा है कि प्लीज़ जंग बंद कर दी जाए, और जितनी हलाक शहादतें हुई क्या ये लोग वापस आ जाएंगे, जितनी अमलाक को नुकसान पहुंचा गया ये अमलाक जो है वो ठीक हो जाएंगी, और क्या उनके अज़ाइम दुश्मन के ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि वो दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन को ख़त्म करना चाह रहा है। और फ़लस्तीन से नफरत क्या होता कि वो उन्होंने तो प्रॉपर से एक कंपेन लॉन्च की थी कि उसका नाम क्या है, जितने भी फ़लस्तीनी पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको मार दिया जाए ताकि उसका नाम क्या है ये बांधे जहाज की तरफ ना आ जाए। तो लिहाजा ये बिल्कुल भी ईरान ने कोई मदद नहीं की, इस तरह जितने भी इस्लामी ममालिक हैं किसी ने उनकी मदद नहीं की। और अभी देखें रशिया, जिसमें ये था कि कहते थे रशिया अमेरिका का बहुत हरीफ है, रशिया भी अमेरिका के पास चला गया
اور اس کا نام کیا ہے، اور بالکل بھی اس جنگ کے والے سے رشیا نے انتہائی کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا کہ جو پتہ چلے کہ سپر پاور کا شیوا ہوتا ہے. تو لہٰذا سپر پاور کو بھی حماس نہ صرف اپنی طرف متوجہ کر سکا جیسے رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، بلکہ اس کا نام کیا ہے دوسری طرف رشیا بھی امریکہ چلا گیا، اور اسے بھی کوئی اس لیے غرض نہیں، چائنا کو سوری اس لیے غرض نہیں ہے وہ امریکہ چلا گیا کیونکہ جب آپ کے اپنے آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہو تو غیر آپ کا کیا ساتھ دیں گے. انہیں کیا پتا کہ انسانیت کیا ہے، اسے کیا پتا کہ ہر انسان اپنی مفادات کے تحت جی رہا ہے. آج کے دور میں ہر انسان اپنا ہی بہترین سوچتا ہے، مگر اسلام نے جو بیسک احساس کا درد دیا ہے وہ اسے کسی بھی شخص کو انمول بنا دیتا ہے، اور اسی سے بھی انسانیت پروان چڑھتی ہے. اور اس لیے مسلمان کا بھائی ہے، مگر جب آپ شیطان کے ہاتھوں اپنا سب کچھ بیچ دیں گے اور بد اخلاقی پہ اتر دیں گے تو پھر آپ کی روح میں وہ احساس اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور پھر آپ وہی کام کرتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے. اور پھر آپ بروں کو تو سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ معاشرے میں تباہیاں پھیلا سکتے ہیں، مگر جب اچھائی کی باری آتی ہے تو آپ کا اتحاد قائم نہیں ہوتا. جب اچھے کام کی باری آتی ہے آپ کا دل نہیں کرتا. جب اچھائی پہ عمل پیرا ہونے کی باری آتی ہے، کیونکہ ہمیں ایمان کی روشنی نہیں ہے. یہی ایمان ہے کہ جب آپ کا حق پہ ڈٹنے کے لیے وقت آتا ہے تو آپ میدان سے رائے فارغ کرتے ہیں. اس لیے آپ نفس کے خلاف جہاد کرنے سے بھی قاصر ہے اور میدان عمل میں بھی جہاد کرنے سے قاصر ہے. تو لہٰذا اب یہ تباہیاں رکنے والی نہیں ہیں اور ہم فائنل راؤنڈ میں جا رہے ہیں، کیونکہ جب لوگ نافرمان ہوں گے تو ہی قیامت کا میدان سجے گا اور یہ چیزیں ہوں گی. اور پھر عروج تو بعد میں ہے، مگر میں اللہ سے شکوہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی جب کوئی انسان مرتا ہے نا، چاہے مسلمان ہے یا مسلمان، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی حالت سے نہیں گیا. کیونکہ آج جو جن کے دل میں آج مسلمان ہے، اگر وہ عشق و کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مسلمان بھی کافر سے نہیں اقبال فرماتے ہیں کہ اگر عشق نہیں ہے تو، اور عشق کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنا گھر بار آن سب سرکار کے لیے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. اور جو لوگ اس کا نام کے اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے دل کی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، وہ کیوں کر اللہ کے لیے، وہ تو خلاق اسرا نہیں بنا سکتے، سچ حتیٰ کہ کوئی نہیں بول سکتا، تو وہ کیوں کر اتنی بڑی مشکل مناظر طے کرے گا، وہ ناممکنات میں سے ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں. تو اب دیکھیں عشق کی ڈیفینیشنیں بھی جو ہے وہ بھی تو وہ بھی ختم ہو گئی. تو پھر ہم کیوں کر وہ گزیدہ شخصیات کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو بھی نظام سسٹم ہے پھر یہ سارے سسٹم تو اللہ نے ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. وہ اس نے کہا کہ میں عذاب دوں گا، اور پہلی کی امتیں بھی اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہ نافرمان تھی. اور اس امت کو اگر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے ہمیں کلی طور پہ عذاب نہیں مل رہا، مگر پھر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، زلزلوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، دوسرا تیسرا جو بھی ہے. مگر ایک اللہ کی راہ میں چلنے کی ایک چاشنی ہے کہ انسان کو خوف نہیں رہتا، مرنے کا خوف نہیں رہتا، انسان کو یہ خوف نہیں رہتا کہ وہ نکام ہے. اور زندگی انسان کی گزر رہی ہے تو انسان کو یہ بھی خوف نہیں رہتا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے اور بلکہ وہ تو ایک دل جو ہے وہ جسم اور دل تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے جذبے سچے ہوتے ہیں، نیتیں اچھی ہوتی ہیں، اور ان کی دنیا و آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے. کیونکہ اس کے بعد بھی نیکسٹ دنیا جو نہ ختم ہونے والی ہے. انسان وہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا، اگر وہ بھیجتا ہے تو وہ ایک پیغام دے کے بھیجتا ہے، ایک مقصد یہ دے کے بھیجتا ہے. مگر جو راہ فرار اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نسبت نبوت کر دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اور جو اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے تو وہ تاریخ کے دائرے میں دنیا قوموں کے مقدر کو بدل دیتے ہیں. جیسے خلفائے راشدین نے کیسو کسرا کی سلطنتیں فتح کر دی، اسی طرح دیکھیں اس ادوار میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، کے لوگوں نے بیت المقدس فتح. تو اس طرح جو بھی عظیم شخصیات ہیں اور ان کے پاس دیکھیں افرادی قوت کتنی تھی، مال و شباب کتنا تھا، اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، ہتھیار کتنے تھے، جنگی ساز و سامان کتنا تھا، تو پتہ چلے گا کہ قوت ایمان سے ہی وہ جنگیں لڑی گئی. تو آج مسلمان کے پاس ایمان نہیں ہے، مگر
اسلحہ بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، مالی دولت بھی ہے. خود عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے. اقبال فرماتے ہیں کہ حضور دہر میں اسود کی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی، وہ زندگی نہیں ملتی. تو لہٰذا اس راز کو فاش کر اے روح محمد، اے آت الہی کا نگہبان ادھر جائے. اے آت الہی کا نگہبان جو ہے نا، اس وقت کی فلسطین میں اور دنیا میں مسلمانوں کو مظاہرے میں اقبال مستقیماً امت کو دیتے کہ امت کے مسائل کا حل ڈھونڈتے تھے. مگر آج اقبال بھی اقبال ڈے کے حوالے سے مختص کر دیا گیا. اقبال نے بھی کردار اور ایمان کی بات کی، اور صوفیہ اعظام کو جو مقامات ملتے ہیں ان کی ایمان کی روشنی کی وجہ سے ملتے ہیں. وہ اپنی ایمانی طاقتیں بد کرداریوں سے، برے فعل سے ختم نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑھاتے ہیں، ایمان جمع کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات ان کو زیادہ ملتی ہے. کرامت کا دور ہوتا ہے. ایسی ہے جیسے آپ کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا کوئی کسی بھی جگہ پہ اپنی مینٹلٹی سیٹ کرتا ہے تو اس کو وہ چیزیں، مثلا ایک رائٹر ہے تو اگر اس پہ چیزیں فوکس کرتا ہے اس کی رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے. شاعر ہے تو شاعری، اس طرح کسی بھی چیز پہ آپ فوکس کرتے ہیں وہ چیزیں. اسی طرح ایک انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی ایمان کی ہر چیزیں بڑھتی ہیں، ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کلی اختیار دیتا ہے، اور کسی کو جزوی طور پہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کا نمائندہ بن جائے، معاشرے کی اصلاح کا بیان ہے. مگر ایمان کی رات ختم ہونے کی وجہ سے آج کیا خدا نظر آتا ہے، کوئی اچھا مبلغ نظر نہیں آتا، اور دعوے سب کے بڑے بڑے ہیں. خدا کی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بھی صرف بول ہی سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ایسی. اور جتنی طاقتیں روحانی ہمیں اگر ملی ہوئی ہیں تو اس قدر نہیں ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے اسرائیل کو تباہ کر سکیں، کیونکہ فطرت افراد سے تو تماش کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں. فطرت افراد سے تو تماش کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے مقدر کو معاف. جب تمہیں اجتماعی طور پہ خستہ حالی، کم عقلی اور خدا سے بغاوت کے اوپر آتی ہیں تو پھر کسی ایک اچھے کی کاوش کبھی بھی دنیا کو بہتر نہیں کر سکتی. کیونکہ یا تو اس اچھے کو بہت ہی اچھا ہونا چاہیے کہ اس کے خدا میں قریب ہو، کہ جیسے ہم نے سلمان کو حکومت دی، داؤد علیہ السلام کو حکومت دی، ان کو جنوں پہ اور ہواؤں پہ طاقت اس قدر ملی تھی کہ ہوائیں ان کے تخت کو چلاتی تھی، اور وہ ہر کام کر سکتے تھے اپنے اللہ تعالیٰ کی دی طاقتوں سے. مگر وہ طاقتیں جو ہیں وہ ابھی کسی کے پاس ایسی نظر نہیں آتی تو ان طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے طاغوتی طاقتوں کا خاتمہ کر سکیں. لہٰذا اب میدان عمل میں اب صوفیہ اعظام اگرچہ اپنے دوار میں داتا علی جڑی، خواجہ صاحب، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی صوفیہ اعظام ہیں ان میں کرامات کا زور ہوتا ہے. اور پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ کر دیا ہندوستان میں، اور داتا صاحب کے قدموں کے طفیل برصغیر و پاک و ہند میں اسلام کے چشمے پھوٹ پڑے، اور یہاں پہ ایمان کی راتیں. اور صوفی اکثر میں کہتا ہوں کہ بڑی بڑی آج مبلغین بہت ہیں، مگر وہ کیا ہے ان سے لوگ اس لیے بدزن ہوتے ہیں کہ جب وہ اچھی بات کر رہے ہوتے تو اللہ کے فرشتے پڑھ رہے ہوتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں، ان کا کردار میچ نہیں کر رہا ہوتا، ان کی چیز تو فرشتے لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر نہیں پیدا ہوتی. اور جب صوفیہ اعظام ایک جگہ پہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں مگر وہ اللہ کی رحمتوں کے امیر ہوتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ ایک بے جان ایک عمارت ہے، پتھر ہے، مگر وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو برگزیدہ شخصیات نے تعمیر کیا ہے اللہ کے حکم سے، اور ایک مرکز کی نمائندگی کرتا ہے خانہ کعبہ مسلمانوں کے مرکز پہ جمع کرنے کی. تو حرمت کعبہ سے کی حرمت سے زیادہ مسلمان کے خون کی حرمت ہے. اور جو اللہ کے ولی ہیں ان سے جس نے دشمنی کی، اللہ کہتا ہے مجھ سے دشمنی کی، تو دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمتوں کی مین ہونے کی وجہ سے، ایمان کی حرارت ہونے کی وجہ سے، ایمانی طاقتیں ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کی بارش مسلسل صوفیہ اعظام پہ ہوتی ہے. اور ایسے میں جو لوگ ان کے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ایمان کی روشنی چاشنی محسوس کرتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ صوفی درویش کبھی بھی کسی کو دین کی بات نہیں کہہ رہا ہوتا، خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، مگر لوگ ان کے کردار کی کشش کی وجہ سے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اچھی بات کرتی ہے، جب لب کو صحیح کرتے ہیں تو وہ باتیں دل میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اسلامی تراج ان کے حلقہ میں نہیں ہوتا، اسلام ان کے پاس کوسوں دور ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے خدا کو منوا لیا ہوتا ہے، خدا کے اپنے آپ کو منوا لیا ہوتا ہے. اسی لیے پھر ولایت کی ڈگری ملتی ہے. اگر صوفی ہی بھٹک جائے گا، اور صوفی ہی اگر اللہ کا ولی ہی بھٹک جائے گا تو پھر ولایت کی ڈگری نہیں مل سکتی.
کیونکہ ولایت کی ڈگری اسی وقت ملتی ہے جب شیطانیت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور حضرت عمر فاروق کو دیکھ کے تو شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، چیخوں پکار دیتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ کو شیطان نے جیسے بڑھایا، آج مسلمان شیطان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے اور شیطان کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ ابھی اس کی وجہ سے شدہ لکھا اقبال نے، الحذر عین پیغمبر سے 100 بار الحذر، الحذر عین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حفظ ناموس زن مرد از مرد کا۔ اب مردوں کو میدان عمل میں لاتا ہے اور عورتوں کی حفاظت دیتا ہے۔ یہ ہے میدان عمل میں لانا، اسلامی طاقتوں کو خاتمہ کرنا، مثالی معاشرے کو فروغ کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہی صوفیہ کام کرتے ہیں۔ اور افسوس، حد افسوس، آج دعوے ہیں ہم میدان عمل سے دور ہیں۔ خدا حافظ۔